آپ نے اجلاس نہیں بلایا لہٰذا ہم نے خود ہی بلا یعنی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ ہم نے خود اجلاس بلا لیا. الیکشن کمیشن اپیل لے کر پہنچی تو یہ دونوں جج صاحب دونوں انہوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں چھٹی. رجسٹرار تو آپ کا حکم مانتا نہیں ہے اور آپ چلے پارلیمنٹ جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز پر معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ورسز 8 یا پارلیمنٹ ورسز 2 جج نہیں چل سکتے. اور چاہتے تھے جو کچھ ہوا نہیں تو پھر تختہ والی صورتحال بن گئی ہوئی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا ڈو اور ڈائی ہم نہیں تو تم نہیں. مطلب دے دنادن جس کو جو آ رہا تھا یعنی یہ ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں پوسٹ رکھوں سب سے پہلے میں ٹویٹ کروں سب سے پہلے اس پر میں کمنٹ کروں کہ جی بازی لے گیا اور بازی لے گیا کے چکر میں جھوٹی خبر غلط خبر. تو اس چکر میں ایک پاگل پنا جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا کہ پاگل. السلام علیکم میں امداد سن رہا ہوں تخت یا تختہ. سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ ریاست کے اندر ایک ریاست تو ہم نے سن رکھی تھی لیکن سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ بنانے کی کوشش کی گئی مگر وہ کوشش کامیاب ہوئی یا ناکام اس پر بات ہوگی. اور اس کو بغاوت کہا جائے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کہا جائے یا کچھ اور یا یہ ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ اب اپنی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ بھی آئین کے خلاف قانون کے خلاف پارلیمنٹ کے خلاف. تو آئین پارلیمنٹ اور قانون کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی کا انجام کیا ہوگا اس پر بات کریں گے. اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں ایک بار پھر باہر کر دیے گئے ایک بار پھر. اور اس کے باہر ہونے کی وجہ ایک تو قانون میں ترمیم ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے اور کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اس کو مد نظر رکھیں تو پھر نظر آ رہا ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں آبل مجھے مار پر تلے ہوئے ہیں. ویسے بھی جسٹس منیب اختر صاحب قابل احترام ہیں لیکن اقربا پروری کی پیداوار ہیں. ان کو سپریم کورٹ میں ایک سینئر جج سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کو نظر انداز کر کے لایا گیا تھا اور تعصب کی بنیاد پہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کیا گیا تھا احمد علی شیخ صاحب کو اور ان کو اوپر بھیجا گیا تھا. اور پھر اوپر جا کر انہوں نے عدالت کم اور گروپ بندی کے طرز پر زیادہ کام کیا تھا. منصور علی شاہ صاحب بڑے قابل احترام بہت محترم جج ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے لیکن اب وہ آ کر جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ ذرا اپنی ساکھ کھو رہے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اچانک ہوئی ہے اور یہ خاموشی کے ساتھ ہوئی ہے. ایک خط سامنے آیا ہے جناب اور اس خط میں چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا گیا ہے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. اور افسوس کس بات پر کہ جناب جو پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تھی اس کے خلاف جو پٹیشنز آئی تھیں ظاہر وہ پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو ہم نے آپ کو درخواست کی تھی آپ سے کہا تھا کہ جو اس کی وہ پٹیشن سننے کے لیے ہمیں فوری طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ججز کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے. آپ نے اجلاس نہیں بلایا لہٰذا ہم نے خود ہی بلا لیا یعنی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ ہم نے خود اجلاس بلا لیا. اور اس اجلاس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فل کورٹ بنے اور فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کا اور آئینی ترمیم کا جائزہ لے. اور ہم نے اس لیے 4 نومبر کی یعنی کل کی جو گزر گیا کل کی ہم نے اپنا تاریخ بھی فکس کر دی تھی لیکن پھر رجسٹرار نے نہ وہ کاز لسٹ جاری کی اور نہ ویب سائٹ پر وہ جو ججز کمیٹی کا فیصلہ ہے یعنی وہ ججز کمیٹی کوئی ججز کمیٹی نہیں تھی. وہ 2 جج صاحبان اگر کہیں بیٹھ جائے تو ججز کمیٹی نہیں ہوتی وہ ایک رولز ہوتے ہیں ریگولیشنز ہوتی ہیں. ججز کمیٹی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں چیف جسٹس اس کی سربراہی کرتے ہیں 2 سینئر جج اس میں ہوتے ہیں پھر رجسٹرار بیٹھتے ہیں تو پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے میٹنگ کا میٹنگ منٹس ہوتے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا اور خط میں ظاہر لکھا چیف جسٹس صاحب کو درخواست یہ کی تھی جو پہلے درخواست یہ کی تھی ان کے خط کے مطابق کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو سننا ہے اس لیے فوری طور پر آپ آئے بیٹھیں ججز کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور ہم اس کو سننا چاہتے ہیں. کون لکھ رہے ہیں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب. میں یہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سن سکتے تھے نہیں سن سکتے تھے یا آئین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا ساری کی ساری مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دی گئی. پی ٹی آئی جس نے اپنے نشان پر الیکشن نہیں لڑا تھا آرڈر جاری کیا گیا کہ جو 39 ارکان جنہوں نے پی ٹی آئی کا بیان حلفی جمع کروایا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں جو امیدوار تھے ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کرے الیکشن کمیشن اور پھر جو 41 ہیں ان سے بیان حلفی لیں دوبارہ کہ جی آپ اگر سنی کونسل اتحاد کو
آپ چھوڑ کر سنی اتحاد کونسل کو آپ اگر چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ ٹائم دیا جائے، اور 15 دن کا ٹائم دیا گیا، یعنی خلاف آئین ری رائٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف جب مسلم لیگ نون اپیل لے کر پہنچی، الیکشن کمیشن اپیل لے کر پہنچی، تو یہ دونوں جج صاحبان دونوں انہوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں چھٹیوں پر، ہم اب یہ 2-3 مہینے کے بعد ہی یہ مدعا سنیں گے، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو فوری نوعیت کا معاملہ ہے، تو اس کو ہمیں سننا چاہیے تھا، ہم نے آپ کو کہا تھا، آپ نے اجلاس نہیں بلایا تھا، تو 31 اکتوبر کو ہم خود بیٹھ گئے دونوں اور ہم نے فیصلہ کر لیا۔ بندہ سوچے کہ آپ اپنے خط میں خود لکھ رہے ہیں نا کہ آپ ایک کمیٹی بن گئے نا خود ہی، کہ جی آپ نے خود ہی منیب اختر صاحب کے جو چیمبر میں میٹنگ کر لی اور آپ نے وہاں پر فیصلہ کر لیا، اور پھر رجسٹرار کو بھی آپ نے کہا، رجسٹرار نے بھی کاز لسٹ جاری نہیں کی۔ تو ماشاءاللہ جناب حضور اگر آپ کے اس پر گراں نہ گزرے، ظاہر ہے عزت احترام کے ساتھ بات ہوتی ہے ججوں کے متعلق، اور عزت احترام ملحوظ بھی رکھنا چاہیے، جج ٹھیک کریں یا غلط کریں، لیکن یہ ادارے ہیں ہمارے اور ان کا احترام ہر صورت برقرار رہنا چاہیے۔ فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے جو کر رہے ہیں ہم، کنڈکٹ پر تنقید ہو رہی ہے جو کر رہے ہیں ہم، لیکن عزت احترام کے ساتھ۔ سرکار رجسٹرار تو آپ کا حکم مانتا نہیں ہے، اور آپ چلے پارلیمنٹ جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کے بنائے ہوئے آئین یا اس کی ہوئی آئینی ترمیم کو مٹانے، اڑانے یا اس کو سننے، اس کا جائزہ لینے۔ میں بار بار ایک گزارش کرتا ہوں کہ ججوں کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے، مورل اتھارٹی تھی، نان پارٹیزن تھے، غیر جانبدار تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ، حکومت، سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی تھیں کہ عام انتخابات ہو، چاہتے تھے کہ 2025 تک نگران سیٹ اپ کو کھینچا جائے، مگر انہوں نے کہا نہیں، 8 فروری کا مطلب 8 فروری کو الیکشن ہو گیا۔ اس سے پہلے چلیں، ایک پولیٹیکل جج تھے عمرتا بندیال، انہوں نے کہا جی مجھے صرف پنجاب میں الیکشن چاہیے، اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کے پی کی اور پنجاب دونوں کی، وہ کہہ رہے ہم نے آئین نافذ کرنا ہے اور صرف پنجاب پر نافذ کرنا ہے، اٹک کے پار آئین نہیں جاتا جی۔ بڑا خطرناک میسج تھا یہ کہ ہم اگر آئین نافذ کریں گے تو پورے ملک پر کریں گے نا، وہ صرف پنجاب پر آئین نافذ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک تاریخ دی، دوسری تاریخ دی، تیسری تاریخ دی، کسی نے سیریس نہیں لیا، الیکشن کمیشن نے سیریس نہیں لیا، وزارت خزانہ نے سیریس نہیں لیا، پارلیمنٹ نے سیریس نہیں لیا، کسی نے سیریس نہیں لیا، کیونکہ وہ ان کی دیوانگی تھی، وہ ایک عاشق کا فیصلہ تھا۔ عمران خان کی محبت میں گرفتار ایک جج تھا وہ، بلکہ وہ جج ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ ورسز 8 یا پارلیمنٹ ورسز 2 جج نہیں چل سکتا۔ آئینی ترمیم بن گئی، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کے اپنے عدالتی کاروائیاں ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی۔ کچھ مقدمات تھے جو آئینی نوعیت کے تھے، 26ویں آئینی ترمیم جیسے ہی وہ اپنا انفیلڈ ہو گئی، صدر صاحب نے دستخط کر لیے، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جو مقدمہ آتا تھا وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے یہ تو آئینی معاملہ ہے، اس کو آئینی بیچ میں جانا چاہیے۔ خود کیا منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور دوسروں نے، کہ یہ تو آئینی معاملہ ہے، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، یہ تو آئینی معاملہ ہے، یہ تو آئینی معاملہ ہے۔ استاد محترم سعید چودھری صاحب کے بقول کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ بیسیکلی سارے مقدمات آئینی عدالت کی طرف بھیج کر اس کو جیم کرنا چاہ رہے تھے کہ جی وہ تاکہ کام ہی نہ کر سکے۔ دوسری ایک چیز، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، جس کے تحت آپ نے اجلاس بلایا نا، وہی کہتا ہے کہ بھائی اب پہلے آؤ پہلے پائیے کی بنیاد پر اپیلیں لگیں گی اور پٹیشنز لگیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اگر اٹھ کر آ جائیں تو آپ پیچھے جو ہے وہ 5 سال پرانی پٹیشن سننے کے بجائے آپ 15 منٹ پہلے جو پٹیشن جو دائر ہونی ہے ابھی، اس کے لیے آپ آ کر عدالت میں بیٹھ جائیں۔ لاہور میں یہی ہوا تھا نا، جب پرویز الہی کے مقابلے میں حمزہ شہباز کو کامیاب قرار دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کے طور پر، تو پھر کیا ہوا تھا؟ سپریم کو اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ لاہور رجسٹری میں آ کر بیٹھ گئے تھے، اور کئی گھنٹوں کے بعد پٹیشنر آیا تھا، جج صاحبان پہلے بیٹھے ہوئے تھے جبے پہن کر، کالے گاؤن پہن کر۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن گیا ہے، اب وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ جو ہے
وہ اس کے اوپر چلے۔ اب جو خط ہے اس کے میں نے مندرجات آپ کو بتا دی ہیں، اور ظاہر اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی بھی آئینی مقدمہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی اس وقت تک جب تک آئینی بینچ نہ بنے، جس کے لیے ابھی سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس امین الدین صاحب جوڈیشری کی طرف سے یہ ہیں، وزیر قانون، اٹارنی جنرل یہ حکومت کی طرف سے، اختر رضوی صاحب جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں، پیپلز پارٹی سے فاروق ایچ نائک، مسلم لیگ نون سے آفتاب شیخ، یہ حکومتی بینچز سے اگین عمر ایوب اور شبلی فراز پی ٹی آئی کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، اور سول سوسائٹی کی طرف سے روشن خورشید بروچہ صاحبہ جو ہے وہ رکن ہے۔ اور یہ اجلاس چل رہا ہے، اس اجلاس میں آئینی بینچ بننا ہے، اور آئینی بینچ بننے کے بعد جو مقدمہ ہوگا، جو معاملہ ہوگا، آئینی بینچ میں جائے گا۔ اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں آئین کو نا، یعنی آئینی ترمیم جو اب آئینی بینچ ہی سن سکتی ہے، اس کے خلاف پٹیشن یا اس کی وضاحت پر پٹیشن، کوئی بھی چیز وہ آئینی بینچ میں جا سکتی ہے۔ یہ دونوں جج صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے۔ ان کے متعلق خبریں پھیلائی جا رہی تھیں، منیب اختر صاحب پر بھی آتا ہوں، وہ جو دوبارہ فارغ کر دیے گئے وہاں سے، ان کے متعلق کچھ اور خبریں آ رہی تھیں۔ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ جو وکلاء اور ججز خود ایک الگ سے دربار لگائیں گے اور وہاں پر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا کر ان سے الگ لیا جائے گا۔ یہ باتیں بھی کی جاتی رہی تھی، اور پھر وہ جو تمام مقدمات آئینی عدالت میں بھیج کر اس کو جیم کرنے کا جو ایک خیال تھا، اس کا توڑ نکالا گیا کہ جی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ وہ تو پہلے 8 بڑھائی جا رہی تھی، اب تو 17 کر لی گئی کل رات جو ترمیم ہوئی ہے قانون میں۔ تو جب وہ توڑ نکالا گیا کہ اس طرح مقدمات بھیج کے آئینی عدالت کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر ہم سنیں گے جی آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز، اور پٹیشنز کن کی ہیں؟ پی ٹی آئی کی۔ صاف نظر آ رہا ہے نا کہ ارادے کیا ہیں، نیت کیا ہے۔ تو اب چیف جسٹس نہیں بن سکے، منیب اختر صاحب جو ہے وہ ججز کمیٹی سے بھی فارغ ہو گئے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو نئی ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق جو 1-2 رکن سپریم کورٹ سے ہوں گے، سربراہ ہوں گے چیف جسٹس صاحب، اور سینئر پیونی جج صاحب جو ہوں گے وہ دوسرے ممبر ہوں گے، اور تیسرے ممبر آئینی بینچ سے لیے جائیں گے۔ اور وہ اب آئینی بینچ کی شکل جو بنتی ہے، امین الدین خان چیف جسٹس بنتے ہیں، مندو خیل صاحب بنتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک پھر جو ہے وہ آ جائے گا ادھر جوڈیشل جو ہے وہ ججز کمیٹی میں۔ تو منیب اختر صاحب دوسری بار وہاں سے فارغ کر دیے گئے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، صدارتی آرڈیننس، جو اس کی شکل تبدیل کی گئی تھی، 2 سینئر جج صاحبان جو ارکان رکن تھے اس کو تبدیل کر کے صدارتی آرڈیننس میں کیا گیا تھا کہ جی ایک تو ہوں گے سینئر پیونی جج ممبر ہوں گے ججز کمیٹی کے، دوسرے جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کی ڈسکریشن پر ہوگا کہ وہ کس کو لگاتے ہیں اپنا رکن ججز کمیٹی کا۔ تو یہ جو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب جیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کمیٹی کو، ثابت ہوا کہ آرڈیننس بھی ٹھیک تھا۔ اب پھر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عدالت کو کسی اور طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے وہ جو چاہتے تھے جو کچھ ہوا نہیں، تو پھر تختہ والی صورتحال بن گئی ہوئی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا ڈو اور ڈائی، ہم نہیں تو تم نہیں، تو اس طرح کی صورتحال۔ ایک اور چیز میں نے پرسوں ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے گزارش کی تھی کہ پورا کا پورا سماج، پورا کا پورا ہمارا، اور خاص طور پر سیاسی لوگ جو کہ بہت زیادہ نارمل ہوتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ سیاسی اپروچ رکھنے والے لوگ زیادہ پختہ ہوتے ہیں، وہ دور رس سوچتے ہیں، وہ ایک چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر نتیجہ نہیں اخذ کر لیتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا جب ایک میٹنگ بلائی گئی تھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پنجاب میں جیل ریفارمز کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی تھیں، اس میں خدیجہ شاہ کو بلایا گیا، اس میں سینیٹر راج چیمہ صاحب کو بلایا گیا، اور اس میں شور و غوغا مچا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر یہ کہ جب منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا اور ججز کمیٹی کی تشکیل 9 ہوئی، تو اس وقت بھی چیخ و پکار شروع ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت بھی میری نے گزارش یہ کی تھی کہ ذرا نارمل ہو جائیں، چیزیں آگے بڑھنے دیں، اور پھر سب سامنے آ جائے گا کہ کیا چل رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو شادیانے بجا رہے تھے، وہ لوگ اب خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی
یہی آفریدی صاحب کو تو یہ سوچ کر لائے تھے کہ یہ تو ہمارے چیف جسٹس ہوں گے مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے، تو یہی آفریدی صاحب نے تو منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر کو ساتھ ملا کے ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف والے، یعنی یہ پی ٹی آئی والوں کی رائے تھی، اور دوسری طرف جو حکومت یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے خیالات کے جو لوگ تھے وہ اس پر شور و غوغا کر رہے تھے کہ یہ جی یہ آفریدی صاحب نے یہ کیا کر دیا، پھر منصور کو اور منیب کو ساتھ ملا لیا، اپنا وہ کیا نام ہے خدیجہ شاہ کو ساتھ بٹھا لیا، یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مطلب دے دنادن جس کو جو آ رہا تھا۔ یعنی یہ ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں پوسٹ رکھوں، سب سے پہلے میں ٹویٹ کروں، سب سے پہلے اس پر میں کمنٹ کروں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تاکہ میں کہہ سکوں کہ پہلے میں نے کیا تھا۔ یہ اس دوڑ میں وہ جو ہمارے ہاں عموماً ٹی وی چینل پر ایک ایب نارملٹی چل رہی ہوتی ہے نا کہ جی بازی لے گیا، اور بازی لے گیا کے چکر میں جھوٹی خبر غلط خبر، تو اس چکر میں ایک پاگل پنا جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا کہ پاگل پنا، تو وہ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ذرا چیزیں سموتھ ہونے تو دیں، اور پھر وہی ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ ہے نا کہ الجھا ہے پاؤں یار کے زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے۔ اب سوال اٹھیں گے کہ یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ بنانے کی کوشش، پارلیمنٹ کی بنائی گئی آئینی ترمیم کو چیلنج جس نے بھی کیا، لیکن تھرو پراپر چینل اس پر چلنے کے بجائے آپس میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر دینا کہ جی ہم اس پر فل کورٹ بناتے ہیں اور ہم اس کو سنیں گے۔ آئین کا تقاضا ہے اب کہ آئینی بینچ سنے گی، یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم سنیں گے 63 کی تشریح کی طرح، مخصوص نشستوں کی طرح۔ تو چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور اب وہ دوست جو کہہ رہے تھے کہ لو جی منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو جسٹس یہ آفریدی صاحب نے گلے لگا دیا ہے، اب بھائی میں نے بار بار کہا کہ جسٹس یہ آفریدی آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ میں نے ان کے متعلق جو تھوڑا سا چھان پٹک کی تو پتہ چلا کہ نہیں، میں نے میرا پہلے دن جب وہ اپائنٹمنٹ ان کی ہوئی تھی، میں نے اسی دن گزارش کی تھی کہ نہ حکومت خوش ہو نہ پی ٹی آئی زیادہ غمگین ہو۔ پی ٹی آئی کے لیے بھی اگر کوئی آئین کے خلاف کوئی ان کے اگینسٹ کوئی حکومت کام کرنے جا رہی ہوگی تو جسٹس یہ آفریدی کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا، اور اگر حکومت کوئی آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہوگی تو جسٹس یہ آفریدی حکومت کے اگینسٹ فیصلے دیں گے۔ اور اب یہ جو پی ٹی آئی کے مطلب حق میں جاتا ہے نا، پٹیشن تو پی ٹی آئی کی تھی کہ یہ آئینی ترمیم اڑا دیں، تو اس کو انہوں نے یہ آفریدی صاحب نے کہا اب نہیں، اب کیونکہ بن چکا ہوا ہے آئین میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا اب اسی کے تحت آئینی بینچ بنے گا، اور آئینی بینچ ہی اگر یہ پٹیشن سننی ہوگی تو آئینی بینچ سنے گا، ورنہ پارلیمنٹ کی تو کی گئی جو ہے وہ ترمیم اس کا تو جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا، اس کا تو عدالت جائزہ نہیں لے سکتی، اور اس میں تو کوئی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بات گزارش صرف اتنی ہے کہ جو عدالت ہے اس کو عدالت کے طور پر چلنے دینا چاہیے، ہمیں اس کو کسی طرح کی سیاست پہ انوالو نہیں کرنا چاہیے، چاہے جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں چاہے جوڈیشری کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ۔ یہ میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب، مطلب کتنے کمال ہے نا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی لاہور میں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی ہے نا ایک طرح سے 2 سال کی، اور اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت جو 5 سال کی گئی ہے یہ سروسز کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ہم سپریم کورٹ کے معاملے میں جو قانون سازی کی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کمرشل وکیل ہیں، یہ کوئی معاملہ ان کا کوئی پی ٹی آئی کی سیاست یا اس سے تعلق نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات جڑے ہیں ان چیزوں سے۔ جو پراپر ریفارمز ہوئی ہیں وہ تو جوڈیشری میں ہوئی ہیں جس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، جس فیصلے کو میں ایک ایسا فیصلہ سمجھتا ہوں جس کا مستقبل میں جا کر جس کا نقصان ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے، وہ ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال مقرر کرنا۔ تو پولیٹیکلی وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور ماضی میں اس طرح کے فیصلے ٹھیک نہیں ثابت ہوئے، لیکن اس کو یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ وہ طاقتور ہے، وہ تگڑے ہیں۔ اور ادھر چیف جسٹس کو کہا جا رہا ہے خط لکھ کر کہ جی آپ کے تک کا جس سیڑھی پر چل کر آپ آئے ہیں وہ سیڑھی کھینچنا چاہ رہے ہیں۔
ہم آپ کو وہ لوڈو کی سانپ سیڑھی والے کھیل کی طرح آپ کو 99 پہ جا کر ہم آپ کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں. ہم سن کر آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم اس کو اڑانا چاہ رہے ہیں. جب 26ویں آئینی ترمیم اڑ جائے گی تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. تو اب مطلب اس طرح کی خواہشات، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان ہیں ان کو آئین کا، قانون کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتہ ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم پر ایک ایک اس کا جو نقطہ ہے اس کے اوپر عمل ہوتا جا رہا ہے. چیف جسٹس کا تقرر، پھر جوڈیشل کمیشن کا قیام، پھر آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اس کا رزلٹ جو بھی آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ملک کو اسی طرح چلایا جا سکتا ہے، ہر چیز کو روک کر، ہر چیز کو ٹوک کر اور اناؤ کے اسیر ہو کر، یا پھر تیرا میرا کی جو ہے وہ لگا کر رٹ ملک نہیں چلایا جا سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ